نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدہ میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ اے ایمان والو، جان شان عدالت مراد مصطفیٰ، دعائے محبوب خدا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مجدد اعظم دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زمان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اللہ کی زمین عدل و انصاف سے بھر گئی، دنیا میں حق و راستی اور دیانتداری کا سکہ رائج ہوا، مخلوق خدا کے دلوں میں حق پرستی اور پاک بازی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں حق پرستی اور پاک بازی کا جذبہ پیدا ہوا، اسلام کی برکات و حسنات سے ایک عالم فیض یاب ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و ہیبت جلال کا یہ عالم تھا کہ باطل ہر وقت لرزہ بر اندام رہتا تھا اور باطل و ظالم حکومتیں اور سلطنتیں خوف سے لرزتی تھی۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کو محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمان و رحیم رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دامن دعا پھیلا کر مانگا تھا، جن کے مسلمان ہونے سے کفر و شرک کے ایوانوں میں صف ماتم بچھ گئی تھی اور باطل کے صنم قدوں میں کہرام مچ گیا تھا، اسلام کی بے بسی کا دور ختم ہو گیا تھا اور اسلام کی شوکت و سطوت کے نئے عہد کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے آقا نعمت و دولت مرشد کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کے چاند تارہ تھے، جن کی آغوش رحمت نے بڑے ناز و انداز سے پالا تھا، اسی سبب سے ان کی زبان پر حق گویا تھا۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قلب و سینہ عشق خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تھا، جس پر انوار خدا اور انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا کرتا تھا۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام نامی آج بھی عدل و انصاف، دیانت و امانت، حق گوئی اور بے باکی، جرأت و ہمت کا نورانی اور عرفانی عنوان بن کر چمک رہا ہے، جن کی درویشانہ اور فقیرانہ زندگی کا حال یہ تھا کہ لباس پر پابند لگے ہوتے تھے، مگر ان کی وسیع و عریض سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ ان کا یہ اعلان تھا کہ اسلامی سلطنت میں کوئی کتا اور بکری بھی بھوکی نہ رہے، ورنہ عمر سے اس کی باز پرس ہوگی، یعنی عمر سے اس کی پوچھ کیا جائے گا، عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی رعایا رات کو آرام سے سوتی تھی اور وہ خود راتوں کو جا کر پہرا دیا کرتے تھے، جن کا مقام و مرتبہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ میں افضل و اعلیٰ ہے۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ آپ واقع فیل کے 13 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ آپ کا نام عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ ہمارے آقا محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی
عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ تعالیٰ ان دونوں میں جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو عزت و قوت عطا فرما، اس سے اپنے دین کو عزت و قوت عطا فرما۔ حدیث شریف کی روایت میں اس طرح ہے، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى عمر بن الخطاب او ابا جہل بن ہشام قال اللهم اشدد دينك بأجبهما إليك، یعنی جب بھی ہمارے سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل لعین کو دیکھتے تو دعا کرتے، اے اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے اس سے اپنے دین کو قوت و طاقت عطا فرما۔ وَقَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کو محبوب و پسندیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، یعنی یا اللہ تعالیٰ خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت و طاقت عطا فرما۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت و قوت کو دیکھ کر کفار و مشرکین گھبرا گئے۔ آخر ایک دن کفار مکہ میں جمع ہوئے۔ ابو جہل نے مجمع میں اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا معاذ اللہ اس شخص کو انعام کے طور پر 100 اونٹ اور 40,000 درہم دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ ننگی تلوار لی اور قتل کے ارادے سے چل پڑے۔ بے خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ تھا کہ اس ذات نور کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس ذات پاک کی ذمہ داری خالق و مالک اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ یہ وہ شمع نور ہدایت ہے جو نہ بجھا ہے نہ ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ آقا نعمت و برکت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ اور کسی نے کہا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندادن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندادن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بہرحال حضرت عمر چلے، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ حضرت عمر کا تیور دیکھ کر فرمایا عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے فرمایا عمر پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہاری بہنوں سعید بن زید نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہیں عمر پلٹ پڑے اور بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی، سوراخ سے دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ حضرت خباب مکان کے دوسرے حصے میں جا کر چھپ گئے اور بہن نے قرآن مجید کے وہ راگ چھپا لیے جن پر سورۃ تا لکھی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر اور کچھ یہ آواز کیسی آ رہی تھی جو میں نے سنی؟ بہن اور بہنوئی دونوں گھبرا گئے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے تم دونوں مسلمان ہو گئے، کہہ کر اپنے بہنوئی حضرت سعید کو مارنے لگے۔ بہن نے اپنے شوہر کو بچانا چاہا تو ان کو بھی اتنا مارا کہ بہن لہو
لہان ہو گئی، لہو لہان ہو گئی۔ بہن حضرت فاطمہ اور بہنوں حضرت زید کہنے لگے ہم دونوں اللہ تعالیٰ اس کے محبوب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور اسلام قبول کر لیا، اب تم سے جو ہو سکے کر لو۔ بہن نے فرمایا عمر کان کھول کر سن لو، اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، تو مار مار کر میری جان تو لے سکتے ہو مگر میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ بہن کے جسم سے بہتا ہوا خون دیکھا اور بہن کی باتوں کو سن کر عمر کا دل نرم پڑ گیا اور بہن سے کہنے لگے وہ کتاب مجھے بھی دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا عمر لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو وہی ہاتھ لگا جو پاک ہو۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور کہاں پاک مقدس راگ کو لے کر پڑھنے لگے۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت پڑھی اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یعنی بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری بات کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے